باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے، اور آج کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 50۔ ملاحظہ فرمائیں، ان تصبک حسنات تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَاتٌ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَارِحُونَ۔ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو کفار اور مشرکین اور منافقین بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اور اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ ان تصبک حسنات تسؤہم، یہاں حسنات سے مراد کامیابی، فتح، غنیمت اور سلامتی ہے، اور مصیبت سے مراد فتح حاصل کرنے میں وقتی ناکامی یا مسلمانوں کا زخمی اور شہید ہونا ہے۔ یہ بھی ان کی خباثت باطنی اور مکر و فریب کی ایک دلیل ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ناگوار ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی اندرونی خباثت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کسی حال میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کوئی سکون ملے، کوئی راحت ملے۔ وہ پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا دیکھنا ان کو اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی حال ہے۔ آج بھی تمام منافقین، تمام کفار، یہود و ہنود، یہود و نصارہ، تمام کے تمام مسلمانوں کو تکلیف دے کر، مسلمانوں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے اور صف بندی کرنا چاہیے، آپس میں اتحاد کرنا چاہیے۔ جیسے جنگ احد کے بعد عبداللہ بن ابی مناف نے کہا تھا کہ ہم تو اس وجہ سے پہلے پلٹ آئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس منافق کے الفاظ ہیں جو اپنی تمام فوجی جوانوں کو لے کر، اپنی سپاہ کو لے کر لشکر سے نکل آیا تھا۔ یہ ان کی منافقت ہے، اور وہ مارے جائیں گے۔ اور ایسے ہی وہ منافق جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں رہ گئے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے متعلق مشہور کرتے رہے کہ یہ لوگ رومیوں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے، یعنی ماحول کو بدگمان کرنا، اور جو لوگ پیچھے امداد کے لیے بیٹھے ہیں، جو رسد بھیجنے والے ہیں، ان کو گمراہ کرنا، ورغلانا، ان کے دلوں میں کمزوری پیدا کرنا، ان کے جذبات کو کمزور کرنا، گمراہی کے اس انداز میں کہ مسلمان گمراہ ہو جائیں اور وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں تو شکست ہوگی، ہمارے جوان جو گئے ہیں وہ پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی گمراہ کن پروپیگنڈا اور ایسی گفتگو ماحول میں پھیلائی جاتی تھی، اور یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور منافقین مکہ کی اندرونی خباثتیں تھیں۔ لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان صحیح و سالم فتح حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں تو انہیں انتہائی غم ہوا۔ ابن کثیر ان کی اس بد خصلت کی مزید تذکرے کے لیے دیکھیں سورہ آل عمران 156 اور سورہ نساء 72 یعنی 72 نمبر آیت۔ ناظرین، آج بھی وقت ہے، آج بھی ہمیں ان منافقین کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسلام کے لیے ہمیں
یکجان ہونا ہوگا. ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہر طرف اتحاد کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو، مسلمان قوم کو ہر حال میں اتحاد کی ضرورت ہے. اگر ان کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اتحاد کے ساتھ، تو اسلام کی تمام دنیا میں کامیابی ہوگی، بول بالا ہوگا، اسلام کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور یہی ہمیں دین اسلام کا، یہی ہمیں اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، صحابہ کا یہی عمل ہمیں ملتا ہے. تاریخ کی کتب میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں تو اتحاد، یقین اور عمل، یہی چیزیں ملتی ہیں. ایمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم، یہی مسلمانوں کی، یہی ایمان والوں کی، یہی مومنین کی نشانی ہے، اور اسی پہ ہمیں کاربند ہونا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک. آئندہ پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.